انجینئر صاحب، صحیح اسناد کی روشنی میں روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ موت کے سفر کو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوتا ہے انسان کا عالم اسباب میں؟ عالم اسباب میں تو ممکن نہیں ہے. اب جو بندہ دنیا سے چلا گیا، سورہ یاسین کے اندر سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن یونیورسل ٹروتھ ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بس اتنا، اللہ کے اذن سے. وہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا کہ جو میت رکھی ہے اسے کہتے تھے کم باذن اللہ، وہ زندہ ہوتی تھی. تو یہ بہت ایکسٹراڈنری واقعہ ہے. پھر وہ لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ اس کو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں. تو وہ میت گواہی دیتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے. پھر وہ دوبارہ موت کی حالت میں واپس چلی جاتی تھی. یہ نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ سے زندگی سٹارٹ ہو جاتی تھی، نہیں، اس طرح نہیں ہے. لہٰذا وہ جو مردوں کو زندہ کرنا ہے وہ وقتی طور پر ہے، دنیا سے اس کا ایگزٹ ہو چکا ہے. اچھا، دنیا میں نہ تو روحیں یہ گھروں میں آتی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. نہیں آتی، نہیں، کہاں سے آنی ہے؟ روحیں تو قرآن میں واضح لکھا ہے کہ یا علیین میں ہے یا سجین کے اندر ہے. نیکوکاروں کی روحیں علیین میں اور سجین میں ہے بدکاروں کی. ہاں، آپ کی قبر یا عالم برزخ، خواہ وہ شیر کا پیٹ ہو یا ہوا میں راکھ کا بکھرنا ہو ایئر کریش میں، یا سمندر میں غرق ہونا ہو، یا مٹی کی ڈھیری کے اندر ہو، یہ تمام عالم برزخ ہے. اس روح اور جسم کا ایک رشتہ برقرار ہے جو کہ ان سین بیریئر ہے. وہ قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ان سین بیریئر ہے. اس کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے، نہ کیمرے میں کیچ کر سکتے، کیونکہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. عالم برزخ، انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش بیت المقدس میں، صحیح مسلم میں آتا ہے، جمع ہوئے، نبی الاسلام نے امامت کی. لیکن مجھے بتائیں ایک شہر میں اس زمانے میں 1,00,000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو کیا وہ مسجد میں پورا آئے گا؟ تو ہلچل مچ جائے گی جی. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ وہ اس فریم آف ریفرنس میں بات ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ ایک الگ دنیا ہے جو اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. اس کے اپنے رولز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیب کے پردے میں وہ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ یہ اللہ کا امر ہے، اور تمہیں تو علم نہیں دیا گیا مگر قلیل. جب علم قلیل دیا گیا نبی علیہ السلام کو، تو ہمارے ٹیچر تو وہ ہیں، جب انہیں قلیل علم دیا گیا تو بس جتنا دیا گیا انہوں نے اتنا ہی ٹرانسفر کرنا تھا. اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی کی روح نکال سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے، کسی کی روح کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. اور روح جو دنیا سے چلی گئی وہ چلی گئی. اب اس کے نکلنے کی جو تفصیلات ہیں وہ سنن نسائی کے اندر تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اہل ایمان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے مومن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کو بھی تردد ہے، اللہ کو بھی تردد ہے. کیوں؟ اس کے ریگارڈ میں کہ میرا مومن بندہ ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے. ویسے فی نفسی تو موت کو پسند کرتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا. دنیا میں رہنا تو چاہتا ہے انسان، یہ ول جو ہمارے اندر ہے اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جان بوجھ کے جا کے مر جائے. وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی چاہتا ہے کہ میں زیادہ عرصہ دنیا میں گزاروں، اللہ کو رسپانس کروں، زیادہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت اکٹھا کروں. اور پھر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طریقے سے چھوڑ کے چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ اعتراض ہے، شہید تو چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے، مطلب شہادت کی آرزو لے کے لوگ میدان میں اترتے ہیں نا جی، شہید گلے لگاتے ہیں. بالکل، موت اس لیے گلے لگاتے ہیں کہ موت آنی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جا کے تو خود کافر کو کہتے ہیں کہ یہ میں کھڑا ہوں تو آگے مجھے تلوار مار دے. یہ نہیں، موت تو آنی ہے. ایگزٹ تو ہر بندے کا دنیا سے ہے. تو جب ایگزٹ ہے تو شہادت کے ذریعے ہو. یہ نہیں کہ خودکشی کرنی ہے آپ نے، خودکشی اور شہادت میں آپ نے فرق رکھنا ہے. تو موت تو آنی ہے. تو خواہش ہونی چاہیے کہ میں شہادت کی موت مروں، لیکن یہ خواہش نہیں ہے کہ میں جو فوراً مر جاؤں اور کوئی نیک اعمال نہ کر سکوں. ہاں، دین کو جب میری ضرورت پڑے تو پھر میری پہلی پرائورٹی وہی ہے. جس طرح حسین ابن علی حج کے دنوں میں کربلا چلے گئے تھے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو حج آج تک سلامت ہے وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے. بے شک. اچھا، صلاح الدین ایوبی نے حج نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ اس سے بڑی پوسٹ کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے کیا ہوا حج؟ جی میں نے الحمدللہ کیا 2007 میں. کوئی تصویر ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہ عمرے کی نہ حج کی. لوگ تو کہتے ہیں جی جاتے بھی ہیں، جہلم سے باہر نکلتے ہیں اکیڈمی سے کہ نہیں. میں نے تصویر بنا کے کیا کرنا ہے؟ میں تو میرے بھائی نماز پڑھتا ہوں 5 وقت، تو میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی نمازی بھی نہیں لکھا، تو میں نے حاجی بھی نہیں لکھا. حج بھی کیا ہے، عمرے بھی نہیں، کتابیں بھی نہیں. وہ تو میں ایک سلوگن کے طور پہ بات کرتا ہوں. اچھا، اس طرح واپس آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
مجھے تردد ہوتا ہے جب مومن کی روح قبض کرنی ہے، کیونکہ موت کو تو ناپسند ہر بندہ کرتا ہے. یہ میں اب تک نہیں سمجھ پا رہا، میری ہیلپ فرمائے. اللہ کو تردد یعنی وہ تو نفس مطمئنہ کو قرآن میں پکار رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ اگلی سٹیج ہے نا، یہ اس سے پچھلے والی سٹیج ہے. اچھا تردد ہوتا ہے، پھر اس تردد کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ تردد اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے کہ میں نے اب مومن کو راضی کیسے کرنا ہے کہ میرے پاس آئے. جس طرح سیدہ فاطمہ کا قول ہے صحیح بخاری میں، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا، کہ جب سے میں نے نبی الاسلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے تو اب میں تعجب نہیں کرتی کسی کو موت میں تکلیف میں دیکھوں. تو موت کی تکلیف سے تو نبی الاسلام کو بھی گزرنا پڑا ہے. صحیح، یہ تکلیف تو ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت. بالکل. اچھا وہ تکلیف سے تو گزرنا پڑا. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ. تو میں نے سمجھ لیا کہ نبی الاسلام کو اب اختیار دیا گیا، چاہے آپ دنیا میں رہیں چاہے اللہ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ اپنے صحت مندی کے دنوں میں کہتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے. وہاں پہ تردد اس لیے کہ مومن مرنا نہیں چاہتا. اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ وقت دنیا میں گزاروں اللہ کے لیے. اچھا موت کو تو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے اس اعتبار سے. یہ تو اسے پتہ ہے کہ موت آنی ہے، لیکن جینے کی تو ہے. مثلا اگر ابھی یہاں پہ اچانک کوئی بم پھٹے تو آپ کیا شہید ہونے کے لیے تیار ہوں گے یا بھاگ دڑ کریں گے، سب کچھ کریں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی بٹھائے اس کے سامنے بھی ایسے ہو، اس کی بھی آنکھیں بند ہوں گی. ظاہر ہے کہ اللہ نے نیچرل رکھا ہے ہمارے اندر. ولی اللہ کے لیے تو کہہ رہے ہیں ان پہ خوف ہی نہیں ہے. ہاں وہ خوف کون سا ہے؟ بلکہ یہودیوں کے لیے کہہ رہے ہیں ان سے کہو تمنا کرو موت کی، یہ نہیں کریں گے. وہ آپ موت تک پہنچنے نہ دے رہے ہیں. میں اپنی بات پوری کر لوں جی، آپ راستے میں پکڑ لیتے ہیں. تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب یعنی موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی کرتا ہے. وہ ہے جو سورہ حامیم السجدہ میں آیا کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں، انہیں جنت دکھائی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا اور ان نعمتوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں نے ادھر ہی جانا ہے. ابھی تک اس کا ایمان بالغیب تھا. اچھا اب وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے. جب اس نے دیکھ لیا نا پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی دنیا کی بیوی سے وہ مجھے جنت کی بیوی سوٹیبل ہے، اور وہی والی اگر جنت دنیا کی نعمتوں سے مجھے جنت کی نعمتیں سوٹیبل ہے. اور وہ اللہ نے رکھا ہے ایسا. وہ تو دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا بھی گزرا. بس وہ جب وہ دل پہ کھٹکا کیا وہ دیکھ لی، سن لی، پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں یا اللہ میں وہیں جاؤں گا. دیکھیں جب تک آپ اس کیفیت سے گزر نہیں سکتے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتا نا. وہ کیفیت جب آئے گی نا، اچھا پھر جب وہ انسان راضی ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے اللہ میں نے مرنا ہے، ورنہ کس کا دل کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال دیتے ہوئے سورۃ البقرہ میں کہ تم امیجن کرو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اچانک تمہارے پہ موت کا وقت آ جائے تو تمہیں اپنے بچوں کی کتنی فکر لگ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اس اعتبار سے کہ جو نیکی اپنی ضائع کر، تو کوئی شخص بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کے مرے کہ ان کا پیچھے پرسانے حال کوئی نہ، اور اچانک ایک ہوائی جھکڑ یا کوئی آگ کا بگولا آئے اور تمہارے اس باغ کو ہلاک کر دے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مرو. یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی. یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے، یہ عیب والی چیز نہیں ہے. زندگی سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی کی وجہ سے، ورنہ تو لوگ خودکشیاں کیوں نہ کر لیں. ہم خودکشی کیوں نہیں کرتے؟ ہم جینا چاہتے ہیں.